جی, بہت سے لوگوں کو یہ پتہ ہی نہیں ہوتا کہ وہ جس شخص کو پیار کرتے ہیں, جس شخص کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں, کیا وہ شخص بھی ان سے پیار کرتا ہے, کیا وہ شخص بھی ان سے محبت کرتا ہے, اور اگر وہ محبت کرتا ہے تو وہ کیا سچی محبت کرتا ہے, اور اگر وہ محبت کرتا ہے تو وہ کتنی محبت کرتا ہے. دیکھیں, جو شخص آپ سے واقعتاً پیار کرتا ہے, آپ سے محبت کرتا ہے, وہ آپ کے لیے ہر حد سے گزر جائے گا, ہر قسم کی حد سے گزر جائے گا, آپ کے لیے ہر جگہ سٹینڈ لے گا, آپ کے لیے ڈٹ جائے گا, کھڑا ہو جائے گا اور آپ کو حاصل کرنے کی ضد کرے گا. لیکن جو شخص آپ سے پیار نہیں کرتا, آپ کے ساتھ ٹائم پاس کرتا ہے, اس کو اس چیز سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. اب بہت سے لوگوں کا یہ سوال ہوتا ہے کہ جس کو ہم پیار کرتے ہیں, جو شخص شروع میں ہماری منتیں کرتا تھا, ہر ٹائم ہمیں میسیج کرتا تھا, کالز کرتا تھا, لمبی لمبی باتیں کرتا تھا, اور ہر ٹائم اسی میں لگا رہتا تھا کہ ہم سے بات کرنے کا اس کو بہانہ مل جائے, اور ہر ٹائم مجھ سے بات کرنے کا بہانہ ڈھونڈتا تھا, موقع ڈھونڈتا تھا. اور اب وہی شخص جو ہے, جو کہ ایک ٹائم پہ میرا نام لیتے ہوئے تھکتا نہیں تھا, اب وہ شخص مجھ سے جان چھڑاتا ہے, میرا پیچھا میرا کہتا ہے کہ مجھے میسیج نہ کرو, مجھے کال نہ کرو, میں بزی ہوں, یہ ہے وہ ہے فلاں مکان, اس طرح. تو دوستو, جو شخص آپ سے واقعی ہی پیار کرتا ہے, حقیقت میں وہ شخص کبھی بھی آپ سے تنگ نہیں آئے گا. چاہے آپ اس کو برا بلا کہہ لیں, چاہے آپ اس کو تنگ کر لیں, چاہے آپ اس کو اگنور کر لیں, چاہے آپ اس کو جو ہے وہ مطلب آپ اس کو جو مرضی کہہ رہے ہیں, وہ ٹیٹھ بن جائے گا, ٹھیک ہے, لیکن آپ سے وہ تنگ نہیں آئے گا, آپ کو چھوڑ کے بھاگے گا نہیں. اور جو شخص آپ کو چھوڑ کے بھاگ جائے, جو شخص آپ سے دور چلا جائے, جو شخص آپ سے اپنے جو ہے قطع تعلق کر لے, تو وہ سمجھ لیں کہ وہ آپ سے پیار نہیں کرتا. اب کچھ لوگوں کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جس کو ہم پیار کرتے ہیں وہ شخص ہمیں ٹائم دے, وہ شخص ہمیں اگنور نہ کرے. اس کا طریقہ کار ہے دوستوں, اگر آپ کسی سے ٹائم لینا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو اپنے اوپر فوکس کرنا پڑتا ہے. کیونکہ ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ جب ہم اس چیز کو دیکھیں, ابھی ایک شخص نے ہمیں اگنور کرنا شروع کر دیا, لیکن آپ اس سے پہلے کو دیکھیں کہ جب وہ شخص آپ کی زندگی میں نہیں تھا, آپ کی زندگی بالکل بہترین چل رہی تھی, بہت خوبصورت چل رہی تھی, آپ صبح شام ہنستے تھے, کھیلتے تھے, اچھی اچھی موویز دیکھتے تھے, گانے سنتے تھے, آپ کو میوزک اچھا لگتا تھا, آپ کو رنگ اچھے لگتے تھے, آپ کو دنیا اچھی لگتی تھی, آپ کو گھومنا پھرنا اچھا لگتا تھا, آپ کو دوستوں کے ساتھ بیٹھنا اچھا لگتا تھا, آپ کو باہر جانا اچھا لگتا تھا, آپ کو ہر چیز میں مزہ آتا تھا. لیکن جو ہی وہ شخص آپ کی زندگی میں آیا, ٹھیک ہے, آپ نے کیا کیا, آپ نے اپنا فل فوکس کیا کیا, اس شخص پہ کر دیا, اس شخص پہ اپنا فل فوکس کر دیا, اسٹریٹ کر دیا, ٹھیک ہے. اب اس کے رزلٹ میں کیا ہوا کہ وہ شخص جو فوکس آپ نے اپنے اوپر کیا ہوا تھا, اپنے گھومنے پھرنے پر لگا رہے تھے پیسے, آپ نے جو ہے اپنے اوپر لگا رہے تھے, اپنے کپڑے, اپنے جوتی, اپنی ساری چیزیں, ٹھیک ہے, اپنی واچ اور یہ وہ ساری چیزیں, لیکن اب وہی سارا فوکس آپ نے کس پر کر دیا, اس شخص پر کر دیا, آپ نے اپنا فوکس جو ہے شفٹ کر دیا. اب جب فوکس شفٹ ہوا تو ظاہر سی بات ہے, شروع میں آپ جو ہے وہ بہت پاورفل تھے, آپ کے پاس ساری چیزیں تھیں, ٹھیک ہے. اب آپ نے کیا کیا, آپ نے خود آہستہ آہستہ وہ زہر پینا شروع کر دیا, آہستہ آہستہ آپ اس شخص کے عادی ہونے لگ گئے. جب وہ شخص شروع میں لو بومبنگ کرتا ہے, آپ سے پیار کے جو ہے وہ کرتا ہے, آپ اس کو ناٹک کہہ لیں یا جو بھی کہہ لیں, لیکن بے شک آپ اس کو مگرمچھ کی ایکٹنگ کہہ لیں, یا شروع میں وہ روتا تھا کہ مجھ سے بات کرو, میں تمہارے بغیر مر رہا ہوں, ایسے ہے ویسے ہے, تو بے شک وہ مگرمچھ کی آنسو ہی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں, جو کہ کیونکہ ابھی وہ بات نہیں کر رہا. تو شروع میں بے شک وہ شخص آپ سے باتیں کرتا تھا, لیکن اب وہی شخص آپ سے جان چھڑا رہا ہے, آپ سے پیچھا چھڑا رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ آپ نے اپنا فوکس اس شخص کی طرف کر دیا, ٹھیک ہے. میں ایسا نہیں کہہ رہا کہ آپ نے اس شخص کو بالکل توجہ ہی نہیں دی, توجہ دیں, لیکن اپنے اوپر بھی کام کریں. کیونکہ جب آپ اپنے اوپر کام کرتے ہیں تو لوگ آپ کے ساتھ جڑتے رہتے ہیں, جب آپ خوش رہتے ہیں تو لوگ آپ کی طرف اٹریکٹ ہوتے ہیں, لیکن جب آپ رونے لگ جاتے ہیں تو رونے والے کے پاس کون جاتا ہے, کوئی بھی نہیں جاتا. تو اس لیے ہمیشہ اپنے آپ کو خوش رکھیں, اپنے آپ پہ فوکس کریں. تو جو شخص آپ سے پیار کرتا ہے وہ خود بخود آپ کی طرف کھینچتا چلائے گا. لیکن اگر آپ اپنے آپ کو کسی کے پیچھے دوڑائیں گے تو پھر لا آف اٹریکشن بھی یہی کہتا ہے کہ اگر آپ کسی چیز کے پیچھے بھاگو گے, وہ آپ سے آگے بھاگے گا. اگر آپ کسی سے دوسری طرف چلنا شروع کر دیں تو وہ چیز آپ کے پیچھے آ جائے گی. لیکن یہ ہے کہ پہلے آپ نے اس کو ریلائز کرایا ہو کہ آپ اس کو پیار کرتے ہیں, آپ اس کو محبت کرتے ہیں. پہلے آپ پورا اس کو پیار دیں, محبت دیں, اور اتنی زیادہ دے دیں کہ جس کے بارے میں وہ کبھی امیجن بھی نہ کر سکے کہ مجھے اتنا پیار محبت کہیں سے مل سکتا ہے. پھر جب یہ سب ہو جائے تو پھر اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے, جب وہ شخص آپ کی طرف متوجہ ہو گیا تو پھر کیا کریں, پھر اپنے آپ کو اس جگہ سے موو کر لیں, اس کو اتنا پیار نہ دیں. تو وہ کیا ہوگا کہ وہ شخص خود بخود آپ کی طرف آنا شروع ہو جائے گا. یہ دوستوں ایک ٹرک ہے جو کہ ڈارک سائیکالوجی بھی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں, کیونکہ شروع میں کچھ لوگ جو ہے وہ پازیٹیو سائیکالوجی سے ہی کام چلانے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن ظاہر سی بات ہے, ابھی لڑکے اتنے تیز ہیں, اتنے جو ہے وہ شاطر ہیں کہ وہ ظاہر سی بات ہے لڑکیوں کو ایسے ہاتھوں میں نچا لیتے ہیں, ان کو پکڑ لیتے ہیں اور پھر ان کو جانے بھی نہیں دیتے, ان کے ساتھ مائنڈ گیم کھیلتے ہیں. تو لڑکیاں سمجھتی ہیں کہ میرا لڑکا جو ہے
وہ شاید کسی مصیبت میں ہے اس لیے میرے ساتھ ایسا کر رہا ہے، غصہ کر رہا ہے، فلان کر رہا ہے، ڈمکان کر رہا ہے۔ تو دوستو ایسا بالکل بھی نہیں ہوتا، آپ کو بس اس بندے کو پکڑنا آنا چاہیے، ہینڈل کرنا آنا چاہیے۔ اگر آپ اس کو ہینڈل کرنا جان جائیں گے تو وہ شخص آپ کو چھوڑ کے کبھی بھی نہیں جائے گا، وہ شخص یا وہ عورت آپ کی جان کبھی بھی نہیں چھوڑے گی، وہ ہمیشہ آپ کے ساتھ رہے گی، آپ کے ساتھ بندھی رہے گی۔ ہمیشہ سائیکالوجی میں دوستو یہ ہوتا ہے کہ وہ شخص اس کو ظاہر تو وہ بالکل آزاد ہے، وہ کسی دھاگے سے نہیں بندھا ہوا، لیکن وہ ایموشنلی آپ سے کنیکٹ ہوتا ہے، دھاگے کی طرح جڑا ہوتا ہے۔ یہ وہ دھاگا ہے جو نظر تو نہیں آتا لیکن دوسرے بندے کو آپ کے ساتھ باندھ کے رکھتا ہے۔ بس یہ ہے کہ آپ کو ریلیشن شپ کو ہینڈل کرنا آنا چاہیے کہ کون سی بات پہ کتنا زور دینا ہے، کب ضد کرنی ہے، کب ضد نہیں کرنی، کب اس کو منانا ہے اور کس طرح اس کو چلانا ہے۔ کیونکہ کچھ لوگوں کو ریلیشن شپ کو چلانے کا پتہ ہی نہیں ہوتا۔ کچھ لڑکیاں ہیں جو کہ اپنی سہیلیوں سے مشورہ کر رہی ہوتی ہیں، اچھا میں اب اس کو ساتھ کیا کروں، اچھا اب میں اس کو جو ہے وہ تنگ کرتی ہوں، اچھا اب میں اس کے ساتھ جو ہے وہ تھوڑا سا شگل لگا لیتی ہوں، اچھا اب میں اس کو یہ بولتی ہوں کہ مجھے یہ چیز لے کے دو۔ تو مطلب سہیلیاں اس کو مشورے دیتی ہیں، اب اس کو ایسے بولو ویسے بولو، تو ظاہر سی بات ہے وہ لڑکا جو ہے وہ آخرکار تنگ آ کے چھوڑ کے بھاگ جاتا ہے۔ لیکن جو شخص لویل ہوتا ہے آپ کے ساتھ، اس کو آپ جتنا مرضی تنگ کر لیں، جتنی مرضی تکلیف دے لیں، جتنی مرضی مصیبت میں آپ اس کو ڈال دیں، لیکن وہ آپ کو چھوڑ کے نہیں جائے گا۔ وہ کسی نے کہا ہے نا، وہ شاعر نے کہا ہے کہ کتنا مخلص ہوگا وہ شخص، کتنا مخلص ہوگا وہ شخص جس کو اتنا ذلیل ہونے کے بعد بھی وہی شخص چاہیے۔ ہائے ہائے ہائے۔ تو دوستو جو بندہ آپ سے واقعتاً محبت کرتا ہے، واقعتاً پیار کرتا ہے، وہ کبھی بھی آپ کو چھوڑ کے بھاگے گا نہیں، کبھی بھی آپ کو چھوڑ کے نہیں جائے گا، آپ کے پیچھے رہے گا، آپ کو چھوڑے گا نہیں۔ پھر اچھا، اب کچھ لڑکیوں کو یہ ہوتا ہے کہ وہ جو ہے وہ لڑکے کو چھوڑ دیتی ہیں صرف اس وجہ سے کہ جی میرے گھر والے نہیں مانیں گے، میرے گھر والے نہیں مانیں گے، یا میں اپنے گھر والوں کو بتا نہیں سکتی، یا میں اپنے گھر والوں کو کس طرح بتاؤں گی، میں اپنے ابو کو کس طرح بتاؤں گی، میرے ابو پہلے اتنی پریشانیوں میں مبتلا ہیں، تو میں ان کو یہ بتا دوں گی تو وہ ان کو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا۔ تو دیکھیں، یہ تو آپ کو پیار کرنے سے پہلے سوچنا چاہیے تھا کہ آپ نے جب پیار کیا تب آپ کے ذہن میں نہیں آیا کہ میرے گھر والے نہیں مانیں گے، یا میرے گھر والے آؤٹ آف فیملی رشتہ نہیں دیں گے، یا میرے گھر والے آؤٹ آف کاسٹ رشتہ نہیں دیں گے، یا میرے گھر والے جو ہے اس لڑکے کے لیے نہیں مانیں گے۔ اس وقت آپ اس شخص کے ساتھ کھیلتے رہے، اس کے ایموشنز کے ساتھ کھیلے، اس شخص کے جذبات کے ساتھ کھیلے، اس شخص کے ساتھ پیار کے ساتھ کھیلے، اس شخص کو دھوکہ دیتے رہے کہ میں اپنے گھر والوں کو منا لوں گا یا منا لوں گی، اور اینڈ پہ آپ یہ کہہ دیں کہ میرے گھر والے نہیں مان رہے، تو یہ کس طرح کا پیار ہے، یہ کس طرح کی انسانیت ہے؟ یا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میں اپنے والدین کا دل نہیں دکھانا چاہتا یا دل نہیں دکھانا چاہتی، اس لیے میں ان کو نہیں بتاؤں گی؟ تو اس شخص کو جس کے ساتھ آپ نے 4 سال 5 سال 10 سال 2 سال 3 سال جتنا بھی عرصہ اس شخص کے ساتھ اپنے افیئر چلایا، اس کے ساتھ اپنے ریلیشن رکھا، اس ٹائم اس شخص کو آپ تکلیف دے رہے ہیں، اس کے دل کو پارا پارا کر رہے ہیں، توڑ رہے ہیں، ترچی ترچی کر رہے ہیں، کرچی کرچی کر رہے ہیں، اور یہ سوچ ساتھ میں یہ بھی سوچا ہوا ہے کہ میں نے اپنے والدین کو تکلیف نہیں دینی۔ یہ کس طرح کا پیار ہے؟ یہ کس طرح کی انسانیت ہے آپ کی کہ ایک طرف ایک شخص کے دل کو آپ ٹکڑے ٹکڑے کر رہے ہیں، اس کی پوری زندگی تباہ کر رہے ہیں؟ کیونکہ ایک لڑکا جب پیار کرتا ہے تو وہ اپنی پوری لائف کو اس لڑکی کے مطابق سیٹ کر لیتا ہے کہ میں نے اس لڑکی کو یہ آرام دینا ہے، میں نے اس کو یہ سکون دینا ہے، یا میں نے اس کو یہ چیز لے کے دینی ہے، میں نے اس کے لیے علیحدہ گھر بنانا ہے، میں نے اس کے لیے مطلب فلانے ملک میں جانا ہے، میں نے اس کو ادھر لے کے جانا ہے، میں نے اس کے ساتھ ادھر گھومنے جانا ہے۔ وہ لڑکا پوری زندگی اپنی اس لڑکی کے ساتھ ڈیسائیڈ کر لیتا ہے صرف 1-2 سالوں میں جب وہ لڑکی اس کے ساتھ ریلیشن میں ہوتی ہے۔ تو پھر لڑکی آخر میں کیا کرتی ہے کہ وہ اپنی کہتی ہے کہ میرے گھر والے نہیں مان رہے، یا میرے ابو نہیں مان رہے، یا میرے امی نہیں مان رہے، جب بات کیے بغیر ہی یہ کہہ دیتی ہے کہ میرے گھر والے کبھی مانیں گے ہی نہیں، یا میرے ابو مانیں گے نہیں، میری امی مانیں گے نہیں۔ تو یہ کس طرح کا پیار ہے؟ اور آپ ساتھ میں یہ لیبل لگاتے ہیں کہ میں اپنے والدین کا دل نہیں توڑنا چاہتا یا دل نہیں توڑنا چاہتی۔ تو آپ اس شخص کے دل کو جو توڑ رہے ہیں، اس شخص کے دل کو جو تکلیف پہنچا رہے ہیں، وہ شخص کدھر گیا؟ اس کا پیار کدھر گیا؟ اس کی تکلیف کدھر گئی؟ اس چیز کو بھی دیکھا کریں کہ یا تو آپ شروع میں ریلیشن رکھیں ہی نہ، اور اگر کر لیا ہے تو یقین کریں، اگر آپ نے کسی شخص کے ساتھ شادی کرنے کا ارادہ کر لیا ہے کہ میں نے اس شخص کے ساتھ کرنی ہے، تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کی مدد کرتے ہیں۔ کیوں؟ اگر آپ کی نیت صاف ہو کہ میں نے شادی کرنی ہے۔ لیکن اگر آپ کی نیت ہی یہ ہو کہ میں نے بس 3-4 سال ٹائم پاس کرنا ہے، اس کے بعد میں نے اپنی امی ابو کی مرضی سے شادی کر لینی ہے، تو اگر آپ اس طرح کریں گے تو پھر یقین رکھیں کہ ہو سکتا ہے کہ جس سے آپ شادی کریں گے نا، تو ہو سکتا ہے اس کا بھی کسی کے ساتھ ریلیشن ہو، تو اس نے بھی یہی سوچا ہو کہ ٹھیک ہے 3-4 سال لڑکی کے ساتھ جو ہے وہ افیئر چلاتی ہوں، اس کے بعد اپنی امی ابو کی مرضی سے شادی کر لوں۔ تو جو جس طرح کرتا ہے اس کے ساتھ پھر اسی طرح ہی ہوتا ہے۔ تو پھر یہ کبھی نہ سوچئے گا کہ آپ کو جو ہے وہ پاک ملے، مل بھی جاتی ہے ایون، لیکن زیادہ تر جو بندہ جیسا ہوتا ہے اس کو ویسی ہی بیوی ملتی ہے۔ تو اس لیے اس چیز سے باز رہیں، کبھی کسی کا دل نہ توڑیں، کبھی کسی کے لیے کے ساتھ اس طرح ہرٹ بریک نہ کریں کہ جی میرے گھر والے نہیں مان رہے۔ آپ کم از کم گھر میں بات تو کریں
گھر میں بات کریں گھر والے مان جاتے ہیں, اتنے برے بھی نہیں ہوتے کہ گھر والے جو ہے وہ, یا اتنے ظالم بھی نہیں ہے. ابھی پڑھا لکھا معاشرہ ہے, ابھی وہ والا دور نہیں ہے جو آج سے 100 سال پہلے تھا یا 50 سال پہلے تھا, کہ گھر والے نہیں مانیں گے, ابو نہیں مانیں گے, امی نہیں مانیں گے, یا فلانا نہیں مانے گا, ڈمکانا نہیں مانے گا, یا بھائی نہیں مانیں گے. ابھی گھر والے بھی سمجھتے ہیں اس ساری چیزوں کو. اور ابھی یہ جو بندے کہتے ہیں جی ہم نے فیملی سے باہر نہیں کرنا یا آؤٹ آف کاسٹ نہیں کرنا, یہ ساری بیکار باتیں ہیں, یہ ساری فضول باتیں ہیں. اس طرح کا اب کوئی سین نہیں ہے. اب ہر طرح ہوتا ہے, آؤٹ آف فیملی بھی ہوتا ہے, آؤٹ آف کاسٹ بھی ہوتا ہے. اور ایسی جگہ شادیاں ہو جاتی ہیں جہاں سے بندے نے, اور ایسی فیملیوں کی شادیاں ہوئی ہیں, میں نے خود سنا ہے کہ 7 پشتوں سے ان کی شادی کسی آؤٹ آف کاسٹ میں نہیں ہوئی تھی, لیکن ان کی شادیاں آؤٹ آف کاسٹ ہوئیں, آؤٹ آف فیملی ہوئیں, اور اس طرح ہوئیں کہ لو میرجز ہوئیں, اور دنیا دیکھتی رہ گئی. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے سٹینڈ لیا, انہوں نے کہا کہ ہم نے کرنی ہے, اور اپنے والدین سے بات کی. والدین نہیں مان رہے, کوئی بات نہیں, آپ دوبارہ بات کریں. نہیں مان رہے, دوبارہ بات کریں. نہیں مان رہے, دوبارہ بات کریں. کرتے رہیں حتیٰ کہ ان کا دل پگھل جائے, حتیٰ کہ ان کے دل میں جو ہے وہ آ جائے کہ ٹھیک ہے ہمارا بیٹا راضی ہے یا ہماری بیٹی کی مرضی ہے, تو ہم کر دیتے ہیں, کوئی بات نہیں, دیکھ لیتے ہیں لڑکے کو. یہ کیا بات ہوئی کہ آپ اپنے والدین سے اس لڑکے کو مطلب بات کیے بغیر ہی, یا اس لڑکی کی بات, وہ لڑکی اپنے والدین سے بات ہی نہ کرے اور بولے کہ میرے ابو نہیں مانیں گے یا میرے امی نہیں مانیں گی, انہوں نے انکار کر دینا, پہلے ہی اپنے ذہن میں امیجن کر لینا, تو یہ کس طرح کا پیار ہے؟ یہ تو آپ اس شخص کے ساتھ دھوکہ کر رہے ہیں, اور دھوکہ کر رہے ہیں, اور یہ دھوکہ جو ہے آپ ساتھ میں یہ لیبل بھی لگا رہے ہیں کہ میں اپنے والدین کا دل نہیں توڑنا چاہتا یا دل نہیں توڑنا چاہتی, کیونکہ ان کو تکلیف ہوگی کہ اگر میں نے ان کو بتایا کہ میرا ریلیشن تھا, میرا پیار تھا, یا میں اس طرح ریلیشن میں تھی, رابطے میں تھی, تو یہ اب اس شخص کی زندگی آپ نے پوری تباہ کر دی. وہ شخص آپ کے لیے کہیں آگے پیچھے نہیں گیا کہ میں نے اس عورت کے ساتھ رہنا ہے یا اس شخص کے ساتھ رہنا ہے. تو اب آپ اینڈ پہ اس کو کہہ رہے ہیں کہ جی میں جو ہے وہ اپنی امی ابو کی مرضی سے کروں گی یا امی ابو کی مرضی سے کروں گا, تو یہ تو پیار نہ ہوا, یہ تو پھر دھوکہ ہے. اس لیے دوستو, کبھی بھی جب کسی کے ساتھ ریلیشن میں بنائیں تو اس سے پوچھ لیں کہ اس کا اینڈ کیا ہے. یہ لازمی پوچھ لیں کہ اس کا اینڈ کیا ہے, کیونکہ کئی دفعہ کیا ہوتا ہے کہ آپ ریلیشن میں چلے جاتے ہیں, بعد میں آپ کی پوری زندگی تباہ ہو جاتی ہے, اور آپ کے پورے بال بکھرے ہوتے ہیں, آنکھوں کے نیچے ہلکے ہوتے ہیں, اور آپ راتوں کو جاگتے ہیں, سیڈ میوزک سنتے ہیں, اوپر سے جناب انڈین میوزک 5واں گیئر الگ لگا دیتا ہے, تو آپ کی پوری زندگی جو ہے وہ رل جاتی ہے. اس لیے کسی سے جب پیار کریں تو اس سے پوچھ لیں کہ اس کا اینڈ کیا ہے. اگر وہ بولے اس کا اینڈ شادی ہے تو پھر ڈائریکٹ شادی کر لیں. پیار کے چکر میں دوستوں کئی دفعہ کیا ہوتا ہے, ہم لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ خیر ہے 1-2 سال بات کرتے ہیں, انڈرسٹینڈنگ ہوگی تو شادی کر لیں گے. تو دوستوں انڈرسٹینڈنگ کے چکر میں دل لگ جاتا ہے, دل لگتا ہے تو پھر اینڈ میں بریک ہرٹ ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے, ہرٹ بریک ہوتا ہے. تو کیا ہوتا ہے, پھر تکلیف میں چلے جاتے ہیں, پھر گانے سنتے ہیں, میوزک سنتے ہیں, پہاڑوں میں جا کے بیٹھتے ہیں, جنگلوں میں جا کے بیٹھتے ہیں, دریاؤں پہ جا کے اکیلے بیٹھتے ہیں, کمرے میں بند ہو جاتے ہیں. تو اس طرح کی پھر حالت ہو جاتی ہے. اس لیے پہلے ہی سوچ لیں کہ ہم نے کیا کرنا ہے, ٹھیک ہے. تو اپنے والدین سے بات کریں, اگر کسی سے پیار کرتے ہیں, اگر کسی کو آپ نے پسند کر لیا, کسی کے ساتھ آپ نے ریلیشن رکھ لیا ہے, تو پھر خدارہ اس کو نبھائیں, اس کو نکاح میں کنورٹ کریں, اس کو جو ہے وہ ذلیل نہ کریں. اس کو یہ نہ کہیں کہ میرے ابو نہیں مانیں گے یا میری امی نہیں مانیں گی یا ہماری فیملی میں کبھی آؤٹ آف کاسٹ نہیں ہوئی, یہ بات نہ کریں. یا تو سیدھا کہہ دیں کہ نہیں کرنی, یا پھر سیدھا بتا دیں کہ میں کسی اور کو پسند کرتی ہوں. لیکن اس طرح بھی یہ ایک نیچ حرکت ہے کہ ایک بندے کو آپ 3-4 سال لارے میں لگائیں, اس کے ساتھ رابطہ رکھیں, اوپر سے آپ اس کو چیٹ بھی کریں, پھر آپ اس کو اینڈ میں بولے کہ میں کسی اور کو پسند کرتی ہوں. تو اس بندے کا کیا قصور تھا جس کی اپنی زندگی تباہ کر دی؟ اس بندے کا کیا جو تھا قصور؟ اس لیے اگر کسی کو پسند کریں تو اس سے نکاح کریں, اس سے شادی کریں, ٹھیک ہے. اپنے والدین کو ڈائریکٹلی بتا دیں کہ میں نے اس شخص کے ساتھ کرنی ہے, چاہے وہ لڑکی ہے لڑکا ہے. لڑکی تو ہمیشہ, لڑکی کو چاہیے ہمیشہ اپنے ابو سے بات کرے, کیونکہ لڑکی کی جو ہے اپنے والد کی جو ہے بڑی لاڈلی ہوتی ہے. تو والد اپنی بیٹی کی آنکھ میں آنسو نہیں دیکھ سکتا. بیٹی کو چاہیے, بیٹیاں ڈرتی ہیں اس بات سے کہ میں اپنے ابو سے کیسے بات کروں گی, میں اپنے ابو کو کیسے بتاؤں گی. دیکھیں, آپ کے ابو جو ہیں وہ آپ کے دوست ہیں, وہ آپ کے دشمن نہیں ہیں. آپ ان کو بتائیں گی تو وہ آپ کی مدد کریں گے, آپ کو خوش ہی رکھنا چاہیں گے. اگر وہ شروع میں انکار کر دیتے ہیں, ان کی منتیں کرنے لگ جائیں, 1 دن کریں, 2 دن کریں, 3 دن کریں, روز وہ بات کرنا شروع کر دیں کہ ابو دیکھ لیں, 1 دفعہ دیکھ لیں, صرف 1 دفعہ دیکھ لیں, 1 دفعہ دیکھ لیں, ان کے پاؤں پکڑ لیں, رونے لگ جائیں. محبت کو حاصل کرنا آسان تھوڑی ہے, تھوڑی پلیٹ میں تھوڑی ڈال کے کوئی دیتا ہے کہ ٹھیک ہے بیٹا کاٹ لو. تو آپ کو سٹینڈ لینا پڑتا ہے, آپ کو بتانا پڑتا ہے گھر میں کہ امی میں نے اس شخص سے کرنی ہے, ابو میں نے اس شخص سے شادی کرنی ہے, یہ شخص کو آپ دیکھ لیں 1 دفعہ, اس کو مل لیں, ٹھیک ہے, اس کی فیملی کو دیکھ لیں, اگر اچھا نہیں ہے تو میں اس کو اچھا بنا دوں گی. ان کو بتائیں, کیونکہ عورت میں طاقت ہے, عورت میں طاقت ہے. عورت ایک مرد کو بنا بھی سکتی ہے, ایک مرد کو بگاڑ بھی سکتی ہے, اس کو سنوار بھی سکتی ہے اور اس کو بگاڑ بھی سکتی ہے.
تو یہ عورت کے ہاتھ میں ہوتا ہے. عورت چاہے مرد کو کیا سے کیا بنا دے, عورت چاہے تو اس کو ذلیل و رسوا کر دے, ٹھیک ہے. تو عورت کے ہاتھ میں ہوتا ہے, لیکن عورت رحم دل ہوتی ہے, شفیق ہوتی ہے, محبت والی ہوتی ہے. اس کے اندر اللہ نے محبت رکھی ہوئی ہے, اس کے اندر اللہ نے نرمی رکھی ہوئی ہے کہ وہ مرد اس کی طرف اٹریکٹ ہو جاتا ہے اس کی طرف. اب یہ عورت کے ہاتھ میں ہوتا ہے کہ مرد کو کس طرح کنٹرول کرے, کس طرح اس کو اپنے ہاتھ میں رکھے, اس سے اپنی بات اس نے کس طرح منوانی ہے. تو یہ